الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پانی پر ختم ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے عطا کردہ مال سے اللہ کے حضور مکمل اخلاص اور نعمت اخلاص کے ساتھ مال حلال کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے مال کثیر عطا کیا ہو اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو لوگ مال ہوتے ہوئے بھی ہیلے وسیلے اور آپشن تلاش کرتے ہیں، قربانی ترک کر دیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں، تو ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، مالک نصاب ہو، تو من وجدہ ساعتاً فلم یدہ فلا یقربن مصلانا، کہ وسعت رکھتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ جب صحابہ نے پوچھا ما ھذہ الاضحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے نبی؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ پھر پوچھا فما صوف، تو حضور نے فرمایا صوف کے بدلے بھی، صوف کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو قربانی کا جانور کا جب خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے تمام سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو، قربانی کے وقت وہاں کھڑی رہو، کیونکہ جب قربانی کے جانور کا خون زمین پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فوری طور پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے تمام سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن تمہارا جانور لایا جائے گا حتیٰ کہ اس کے اشعارہا و اضلافہا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس کے بال، اس کے کھر، اس کی سینگیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ تمہارا جانور لایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو قربانی کرنے میں خلوص پیدا کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فتیبو بہا نفسا، خلوص دل کے ساتھ، پاک دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس سے محبت، اللہ کے ساتھ محبت استوار ہوتی ہے، محبت مع اللہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو سالہ سال کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، آپ نے حضرت ہاجرہ سے جب نکاح کیا تو پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور آپ دعا فرماتے تھے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بیٹا کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، بیٹے کا ڈاکٹر ہونا، عالم ہونا، فاضل ہونا، انجینئر ہونا، طبیب ہونا بڑی بات نہیں، بیٹے کا نیک ہونا بڑی بات ہے۔ جب دعا کریں اولاد کے لیے تو رب حبلی من الصالحین، اللہ سے نیک اولاد کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے اور اتنے فرما بردار کہ حضرت ابراہیم نے جب ان کو اپنا خواب سنایا تو حضرت اسماعیل نے کوئی سوال نہیں پیدا کیا اس میں کہ یہ تو خواب ہے، چونکہ خواب میں تعویلات کی گنجائش ہے، وہی الہی ہو تو کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم کے گھر پرورش پائے ہیں تو وہ کیسے سوال کرتے؟ تعویلات کی کوئی گنجائش نہیں۔ باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل خاموش رہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد آپ جو چاہیں وہ کر گزریں، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پتہ چلا اس سے پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے حضور ابتلا و آزمائش میں صبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم نے ماتھے کے بل لٹایا اور ان کے گردن پر چھری رکھی تو اللہ کے حکم سے فی الفور ایک مینڈا لایا گیا اور حضرت اسماعیل جا کے دور بیٹھ گئے اللہ کے حکم سے، اور حضرت ابراہیم کی چھری اس مینڈے پر تھی۔ علامہ ابن کثیر نے اس بارے میں لکھا کہ آپ چھری چلاتے تو چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چلتی، بار بار کوشش کرتے، ہم کوشش کرتے، لیکن چھری نہ چلی کیونکہ اللہ کا حکم اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ تو ابتلا آزمائش تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ حضرت ابراہیم کے لیے بڑی آزمائش تھی۔
بڑی آزمائش۔ تو انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائش آتی ہے لہٰذا وہ عام لوگوں سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائش و ابتلائیں آئیں وہ دیگر انبیاء سابقین سے زیادہ سخت ترین تھی، دشوار ترین تھی، زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ جو مصائب و آلام نبی آخر الزماں پر آئے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو شیب ابی طالب کو آپ پڑھیں، طائف کا سفر پڑھیں، مکہ کے روسائے مکہ کفار مکہ کے ظلم و مظالم کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 13 سال گزارے وہ انتہائی دشوار ترین ایام تھے اور بڑی تکلیف میں آپ کا وقت گزرا۔ پھر آپ نے طائف کا سفر کیا تو وہاں بھی آپ پر اوباش، بدقماش بچے آوارہ لونڈے لگائے گئے جنہوں نے پتھر اور خشت باری کی آپ پر، اتنی خشت باری کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش اور آپ کے نالین آپ کے قدموں سے زم چپک گئے خون کی وجہ سے اور آپ نڈھال ہو گئے۔ فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، میں بارش کا فرشتہ ہوں، میں زمین کو ہلانے کا فرشتہ ہوں۔ آپ نے سب کو منع کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ تو ابتلاء و آزمائش کا دور انبیاء علیہ السلام پر سخت ترین رہتا ہے۔ حضرت داؤد پر آیا، حضرت ایوب پر آیا، حضرت یحییٰ بن زکریا پر آیا، تو یہ آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم پر بڑی آزمائش تھی، ان ھذا لھو البلاء المبین، قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی۔ تو آپ اس آزمائش میں کھرے اترے۔ نادیناہ ان یا ابراہیم وصدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو ابراہیم اپنے اس معاملے میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ مینڈے کو پیش کیا، پھر مینڈے کی قربانی ہوئی۔ لیکن ابراہیم کا یہ جذبہ تھا، یہ محبت مع اللہ کے نظائر و امثال ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے شمع برابر دریغ نہیں کیا، شمع برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کی محبت کا یہ عالم کہ صحرا اور بیاباں میں بواد غیر ذی زرعین میں آپ بچے کو اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کئی سال تک وہ وہاں پر رہی، نہ کھانا نہ پانی نہ آب و حیا، نہ انسان نہ آبادی نہ قبیلہ، کوئی شے موجود نہیں، لیکن حکم ربی تھا کہ آپ ان کو چھوڑ کے آؤ۔ اللہ ان کی پرورش کرتا رہا وہاں پر، اور پھر یہ سلسلہ حضرت ابراہیم سے سلسلہ شروع ہوا قربانی کا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، پھر حضور نے اس کی تجدید کی، قربانی کی تجدید حضور نے فرمائی، اور حضور کے بعد آج تک بشان باوقار انداز میں اہل اسلام قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک دلی کے ساتھ قربانی کرنے اور رسول اللہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔